بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant systematics anatomy and development class. پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو گراؤنڈ ٹیشو سسٹم یا فنڈامنٹل ٹیشو سسٹم ہے اس کا انٹروڈکشن اور اس کے پارٹس اور اس میں ہم نے کارٹیکس کا اسٹرکچر اور فنکشنز دیکھ لیے تھے. اس ویڈیو میں ہم جو اس کے بعد کا ٹیشو ہے اینڈوڈرمس اس کی بات کرتے ہیں. اب اینڈوڈرمس جیسے آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے اس کا کہ یہ یونیسیریٹ اٹ از اے یونیسیریٹ لیئر آف سیلز. اور یونیسیریٹ اب آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں جو سیلز کی لیئر ہوتی ہے وہ سنگل ہوتی ہے. سو اٹ از ون لیئر آف سیل یونیسیریٹ ہوتی ہے اور یہ کارٹیکس کو سٹیل سے جدا کرتی ہے. دوسرے الفاظ میں یہ کارٹیکس اور سٹیل کے بیچ میں ہوتی ہے. تو اب یہ جو میں نے بنا دی ہے یہ والی تو یہ سنگل لیئر آف سیل ہے. اس سائڈ پہ کارٹیکس ہے اور اس سائڈ پہ سٹیل ہے. تو اب ان دونوں کے بیچ میں یہ جو لیئر ہے یہ والی دس از اینڈوڈرمس. تو یہ اینڈوڈرمس ہے. تو یہ اس کو ڈیلیمٹ کرتی ہے یعنی کہ جدا کرتی ہے کارٹیکس کو سٹیل سے. اب اس کے جو سیلز ہوتے ہیں اس کے سیلز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بیرل شیپڈ سیلز ہوتے ہیں. یعنی اس قسم کے یہ جو بیرل ہوتے ہیں ڈرم پانی کے یا دوائیوں کے تو اس کی ان کی شیپ جو ہے وہ بیرل ہوتی ہے. بیرل لائک یا بیرل شیپڈ سیلز ہوتے ہیں. یہ سیلز کافی کمپیکٹلی ارینج ہوتی ہیں یعنی بہت قریب ارینج ہوتی ہیں کہ ان کے مثلا ایک سیل ہے تو اس کے ساتھ یہ دوسرا سیل بالکل اس کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے اور پھر ان کے اوپر اور نیچے والے جو سیلز ہوتے ہیں وہ بھی اسی پوزیشن میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے درمیان جو انٹر سیلولر اسپیسز ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. دیر آر نو انٹر سیلولر اسپیسز امنگ دی اینڈوڈرمل سیلز. جیسے ابھی میں نے ڈائیگرام بھی بنائی کہ اس کے سیلز جو ہوتے ہیں وہ نسبتاً لمبے ہوتے ہیں الانگیٹڈ ہوتے ہیں اس قسم کے بیرل شیپ. تو یہ بیرل بن گیا تو دے آر الانگیٹڈ لمبوترے سیلز ہوتے ہیں اور پیرلل ٹو دا لانگ ایکسس. جو ویسکولر ٹیشو یا جو اسٹیم کا جو ایکسس ہوتا ہے مثلا یہ ایکسس ہے اس کے اندر یہ درمیان میں ویسکولر ٹیشو ہے تو اس کے ارد گرد جو ہے یہ دونوں سائڈ پہ چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیرلل اینڈوڈرمس کا ٹیشو تو وہ اس کے پیرلل ہوتا ہے. جہاں تک اینڈوڈرمس کے سیلز کا تعلق ہے تو یہ بھی پیرنکائما کے اور ایپیڈرمل سیلز کی طرح دے آر لیونگ سیلز. یہ ڈیڈ نہیں ہوتے مردہ نہیں ہوتے دے آر لیونگ سیلز. اور اسٹرکچر میں یہ کافی حد تک پیرنکائما کے جو سیلز ہوتے ہیں ان سے ملتے جلتے ہیں. سو دے آر لائک پیرنکائما سیلز. اب اینڈوڈرمس جو ہے وہ پرائمری اور سیکنڈری گروتھ کے مطابق دو قسم کے ہوتے ہیں یا اب ظاہر ہے وہ گروتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو پہلے بنتے ہیں پودے کے ساتھ شروع میں جو پرائمری گروتھ میں ہوتے ہیں تو وہ پرائمری ان کو ہم کہتے ہیں پرائمری اینڈوڈرمل سیلز. ان کی جو والز ہوتی ہیں وہ تھن ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں جو بعد میں بنتے ہیں جو کہ سیکنڈری گروتھ کے ساتھ بنتے ہیں تو ان کی جو وال ہوتی ہے وہ دیٹ از تھک. تو یہ تھک والڈ بھی ہوتے ہیں اور تھن والڈ بھی ہوتے ہیں. ان کے جو تھکننگ ہوتی ہے وہ ایک خاص قسم کا سبسٹنس ہے جس کو ہم انشاءاللہ سیل وال کے چیپٹر میں پڑھیں گے اور مزید تفصیل انشاءاللہ آپ اگلے سیمسٹرز میں ان کے بارے میں پڑھیں گے. سبرین یہ ایک واٹر پروف مٹیریل ہے اس سے اس کی وال کے اوپر ایک تھکننگ ڈیولپ ہوتی ہے لیکن وہ تھکننگ ایک سٹرپ کی شکل میں ہوتی ہے ایک بینڈ کے شکل میں ہوتی ہے. یونیفارم یا پوری سیل وال کے اوپر نہیں ہوتی. سیل وال کے اوپر ایک پٹی سی چلتی ہے اور اس پٹی کو ہم عام طور پہ کیسپیرین سٹرپ کہتے ہیں. تو آگے ڈائیگرام بھی آ رہی ہے بہرحال ایک میں بھی یہاں پہ بنا دیتا ہوں. تو یہ ایک اینڈوڈرمس کا سیل ہے اس کا ہم ایک 3D یہ بنا لیتے ہیں تو اس طریقے سے. تو اب یہ ایک اینڈوڈرمس کا سیل ہے تو اس میں جو کیسپیرین سٹرپ ہے وہ اس کو ہم ڈفرینٹ کلر کر دیتے ہیں. تو یہ اس کی جو یہ اینڈ والز ہیں ان کو ہم اینڈ وال کہتے ہیں.
اور یہ اس کی ریڈیل وال ہے. تو ان والز پہ چلتا ہے، پھر یہ نیچے والی اینڈ وال اور پھر یہ اس سائڈ والی. تو ان کے اوپر کیسپیرین سٹرپ ہوتی ہے. اب یہ جو وال ہے، یہ والی، یہ جو سامنے والی وال ہے یہ، اور جو پیچھے والی وال ہے، اس کے اوپر کیسپیرین سٹرپ نہیں پائے جاتے. تو ان سب کے اوپر کیسپیرین سٹرپ پائے جاتے. اب ادھر اینڈوڈرمس کا سیل ہے، تو اس کے جو ساتھ ہوگا وہ دوسرا اینڈوڈرمس کا سیل چل رہا ہوگا اس سائڈ پہ. ادھر ایک اور اینڈوڈرمس کا سیل چل رہا ہے. ان کے اوپر جو ہے وہ ایک اور اینڈوڈرمس کا سیل ہے، اس کی بھی کیسپیرین سٹرپ، اس کی بھی کیسپیرین سٹرپ، اس سیل کی، اس سیل کی، اس کے نیچے بھی سیل ہوگا. یہ سارا ایک لیئر جو ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ پیرلل ہوتا ہے ایکسس کے ساتھ. تو ان سب کی کیسپیرین سٹرپس آپس میں مل جاتی ہیں اور ان کی بڑی امپارٹنس ہے، جس کے ہم فنکشنز میں اس کا ذکر کریں گے. تو یہ کمپلیٹلی اس کو سراؤنڈ کرتی ہے. یہ ساری کیسپیرین سٹرپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری اس کو سیل کو چاروں طرف سے سراؤنڈ کرتی ہے. صرف پیچھے والی اور آگے والی جو وال ہوتی ہے اس میں کیسپیرین سٹرپ نہیں ہوتی. باقی سیل کی عام طور پہ 6 سائڈز ہوتے ہیں، تو 6 میں سے جو 4 سائڈز ہیں اس کے اوپر کیسپیرین سٹرپ ہوتی ہے اور جو 2 ہوتی ہیں اس میں نہیں ہوتی. ان کو ہم کیسپیرین سٹرپ کہتے ہیں. اب یہ وہ میں نے بنایا اور یہ اس کی ڈائیگرام ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ریڈ لائن چل رہی ہے یہ والی ہے، یہ ریڈ لائن. تو دس از دی کیسپیرین سٹرپ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو یہ کیسپیرین سٹرپ اس کی یہ ریڈیل وال ہے اور یہ اس کی ٹرانسفرس یا اینڈ وال ہے. تو ان کے اوپر یہ. تو اب یہ سیل جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ کیسپیرین سٹرپ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں، تو یہ ایک بیریئر سا بنا دیتی ہیں جس میں سے کوئی چیز نہیں گزر سکتی. تو یہ اینڈوڈرمس کے سیل کی ڈائیگرام آپ نے دیکھ لی. اب اگلی سلائیڈ میں اب اس کے بعد ہم اس کے فنکشنز کا ذکر کرتے ہیں. تو اینڈوڈرمس کے فنکشنز میں کچھ اختلاف سا پایا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے یہاں پہ کوئی زیادہ ڈیٹیل میں اس کی ڈسکشن نہیں کرنی. اس کے فنکشن میں جو ایک بات ہے، اور اس کا زیادہ تر جو فنکشنز کا دار و مدار ہے وہ اسی کیسپیرین سٹرپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ سارے سیل ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے، اس کے اوپر دوسرا سیل ہوگا، اس کے نیچے اس سائڈ پہ بھی سیل، اس سائڈ پہ بھی سیل. تو یہ کیسپیرین سٹرپ جب آپس میں مل جاتے ہیں، تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو یہ واٹر پروف ہوتے ہیں، دوسرے ان سٹرپس کے مل جانے سے پیسیج جو ہے راستہ بالکل بلاک ہو جاتا ہے. یعنی کوئی چیز اب اینڈوڈرمس کی ان والز میں سے گزر نہیں سکتی. تو اس سے 2 کام ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اینڈوڈرمس جو ہے یہ کیا کرتی ہے، اٹ ٹریپس ایئر. یہ ہوا کو ٹریپ کر لیتی ہے، اور وہ اس لیے کہ اینڈوڈرمس کی جو ایک سائیڈ ہے، فار ایگزامپل اینڈوڈرمس کی جو یہ سائیڈ ہے، تو یہ فار ایگزامپل روٹ ہیئر والی سائیڈ ہوگی. روٹ ہیئر، ادھر روٹ ہیئر ہوں گے، ادھر سے پانی آتا ہے باہر سے جو روٹ ایبزارب کرتی ہیں. اور جو اندر والی سائیڈ ہے، یہ سائیڈ ادھر ویسکولر ٹیشو یا زائلم ہے، تو پانی آتا ہے ادھر سے اور زائلم کو جاتے ہیں اینڈوڈرمس کے سیل میں سے گزر کے. تو اس میں اگر کوئی ایئر ببلز آ جاتے ہیں تو یہ کیسپیرین سٹرپ، یہ جو اینڈوڈرمس کی لیئر ہے، یہ اس ایئر کو ٹریپ کر لیتی ہے اور وہ زائلم کے ویسلز میں نہیں جا پاتے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے زائلم پڑھا ہے، اور زائلم میں ویسلز ہوتی ہیں، اور ویسلز کنڈکشن آف واٹر کرتی ہیں. اور ویسلز بہت پتلی پتلی ٹیوبز ہوتی ہیں. اگر ان میں چھوٹے چھوٹے ایئر ببلز چلے جائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ان میں پانی کا جو فلو ہے وہ کیا ہو جائے گا، رک جائے گا یا سلو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. تو یہ ایئر کو ٹریپ کر لیتی ہیں. ہاں، دوسری بات جو انشاءاللہ پلانٹ فزیالوجی میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ روٹ پریشر، اس کے ڈیولپ ہونے میں روٹ پریشر ڈیولپمنٹ، روٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ واٹر کو پمپ کرتی ہے زائلم کی طرف. تو اس میں یہ کیسپیرین سٹرپ یا اینڈوڈرمس جو ہے بڑا امپارٹنٹ رول پلے کرتی ہے. کیسے، یا ایئر ٹریپ کیسی ہوتی ہیں، مزید اس کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا کہ ہمارا یہ اناٹمی کا پیپر ہے، اناٹمی کا ٹاپک ہے، فزیالوجی کا نہیں ہے. تو انشاءاللہ جب آپ پلانٹ فزیالوجی پڑھیں گے 4th سیمسٹر میں، تو وہاں پہ یہ ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. اور اگر آپ نے خود یہ کرنا ہے تو اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں آپ خود تلاش کریں. تو یہ ہو گیا اینڈوڈرمس کا سٹرکچر اور اس کے فنکشنز. نیکسٹ ویڈیو میں اب ہم بات کریں گے پیری سائیکل کی، اور اس کے بعد پتھ، اور ہمارا یہ جو گراؤنڈ ٹیشو سسٹم ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہم ویسکولر ٹیشو شروع کریں گے، تو اس سے ہمارا یہ ٹیشو سسٹمز کا جو چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.